افغان مہاجرین کو اگر کرائے پر مکان دیا جا رہا ہے تو اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور کوئی غیر قانونی طور پر کوئی بھی فرد دستاویزات یا غیر قانونی طریقے سے ملک میں نہیں رہ سکتا۔ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر قانونی رہائش اور غیر قانونی سرگرمیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور غیر قانونی رہائش کو سہولت دینے والوں کے لیے ممکنہ سزائیں کیا ہوں گی۔ پاکستان میں غیر قانونی رہائش کا مسئلہ۔ ناظرین، یہ مسئلہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں موجود ہے۔ افغان جنگ کے دوران پاکستان نے ایک بڑے انسانی بحران میں اپنے دروازے افغانیوں کے لیے کھولے تھے۔ لاکھوں افراد کو پناہ ملی۔ پاکستان نے بھائی چارے، انسانیت اور ہمسائیگی کے تحت انہیں سہولتیں بھی فراہم کی۔ وقت گزرتا گیا، صورتحال تبدیل ہوتی گئی اور غیر قانونی داخلے اور غیر قانونی رہائش کے مسائل بڑھتے گئے۔ حکومتی رپورٹس کے مطابق گزشتہ برسوں میں غیر قانونی نیٹ ورک، اسمگلنگ، منشیات اور شناختی جال سازی کے کئی کیس سامنے آئے ہیں۔ ان کیسز نے مجموعی امن و امان اور سرحدی نظام کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ ناظرین، اسی پس منظر میں حکومت پاکستان اب ایک سخت اور جامع حکمت عملی پر غور و فکر کر رہی ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق حکومت کے زیر غور چند اہم اقدامات ہیں۔ ناظرین، پہلا اقدام یہ ہے کہ غیر قانونی افراد کو پناہ دینے والوں کے لیے 5 سے 10 سال تک قید کی تجویز۔ دوسرا اقدام ناظرین یہ ہے کہ کرایہ داری قوانین کو مزید سخت بنایا جائے۔ افغان مہاجرین کو اگر کرائے پر مکان دیا جا رہا ہے تو اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ تیسرا اقدام یہ ہے کہ ہر فرد پر لازم ہے کہ بائیو میٹرک تصدیق جو ہے وہ ضرور کروا لے، اور چوتھا اقدام یہ ہے کہ جعلی شناختی دستاویزات کے خلاف خصوصی کارروائی کرے۔ پانچواں اقدام، جائیداد دینے یا بیچنے سے پہلے مکمل طور پر قانونی تصدیق کی جائے۔ ناظرین، حکومتی موقف واضح ہے۔ پاکستان میں ہر شخص کو قانون کے مطابق رجسٹرڈ ہونا ہوگا، اور کوئی غیر قانونی طور پر کوئی بھی فرد دستاویزات یا غیر قانونی طریقے سے ملک میں نہیں رہ سکتا۔ اب آتے ہیں تازہ ترین پیش رفت کی طرف۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں افغان نائب وزیر اعظم ملا غنی برادر کے ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ افغان تاجروں کو پاکستان کے ساتھ تجارت محدود کرنی چاہیے۔ انہوں نے پاکستانی مصنوعات کے بارے میں چند اعتراضات بھی کیے۔ اس بیان کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات پر سوال اٹھنے لگے، تاہم پاکستان کا رد عمل متوازن اور ذمہ دارانہ ہے۔ ناظرین، پاکستان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ تجارت اور تعاون اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب سرحد محفوظ ہو اور دونوں جانب سے دہشت گردی اور غیر قانونی نقل و حرکت کے خلاف مشترکہ اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان نے یہ بھی واضح کہا ہے کہ قانونی طور پر رہنے والے افغان شہری آج بھی پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور محنت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسئلہ صرف غیر قانونی رہائش کا نہیں ہے ناظرین، یہی معاملہ منظم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند ہفتوں میں عوامی سطح پر بھی یہ احساس بڑھا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا قومی سلامتی کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ عوام کی حمایت سے حکومتی اقدامات مزید مؤثر ہو سکتے ہیں، تاہم ضروری یہی ہے کہ ہر بحث اخلاق، قانون اور ذمہ داری کے دائرے میں رہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ امن، نظم اور قانون کی پاسداری کو مضبوط بنائے۔ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر قانونی رہائش اور غیر قانونی سرگرمیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہر قدم قانون کے مطابق اور مکمل شفافیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی معلوماتی اور مستند تجزیے آپ تک باقاعدگی سے پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ یہی ایک ایسا چینل ہے جو آپ کو سچ سے آشنا کرائے گا۔ کمنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔